مفتی صاحب سے اور مزید جانتے ہیں اس معاملے پر، اس موضوع پر۔ جو قربانی ہے صرف جان و مال کی قربانی، آج ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ جان و مال کی قربانی تو بہت دور ہے۔ یقیناً یہ تو معرکہ آرائی میں جان کی قربانی کی بات آئے گی، لیکن اب جس حالات سے، جن حالات سے ہم گزر رہے، اس میں ہمیں قربانی یہ دینی ہے کہ اپنے وقت عزیز کو، اپنی حیات مستعار کو اطاعت خداوندی میں لگا دیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں اللہ نے بندوں کو ایسی عطا کی ہے کہ عام طور پر لوگ ان دو نعمتوں سے بھرپور استفادہ کر نہیں پا رہے ہیں اور غفلت کا شکار ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو تندرستی کی نعمت ہے، دوسرے فرصت کے اوقات ہے۔ تو رب کریم نے ان دو نعمتوں کو ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے ان لمحات حیات کو طاعت خداوندی میں صرف کر دیں۔ ہم کسی مظلوم کو دیکھیں کہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے، ہم اس کی داد رسی کرنے والے بنیں۔ کسی ظالم کو دیکھیں کہ بربریت کے ساتھ کسی کو اپنے شکنجے میں کسنا چاہتا ہے، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکیں اور اس کو ظلم کرنے سے باز رکھنے کی حتی المقدور کوشش کرتے رہیں۔ ہم دیکھیں کوئی پیاسا نظر آ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام حاصل کریں کہ درندوں نے بھوکا پیاسا رکھا تھا ان کے لیے، لیکن ہم درندہ صفت نہیں بنیں گے، ہم تو بھوکوں کو کھلانے والے بنیں گے، پیاسوں کو پلانے والے بنیں گے، بیوگان کی خبرگیری کرنے والے بنیں گے، لٹے پٹے قافلے کی خبرگیری کرتے حسن سلوک کرنے والے بنیں گے۔ ہمارے ان مقدس ہستیوں نے تو یہ میسج دیا کہ وہ روزے کی حالت میں ہیں، افطار کا وقت ہے، روٹی موجود ہے، افطار کرنے بیٹھے ہیں، دستک دینے والا دستک دیتا ہے، کہتے کون ہے؟ تو کہتا ہے میں مسکین ہوں، آپ کے در پر آیا ہوں، اہل بیت مجھے کچھ خیرات ڈال دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے حصے کی روٹی دے دیتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ اپنے اپنے حصے کی روٹی دیتے ہیں، حسنین کریمین چھوٹے شہزادگان یہ بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتے ہیں، ان کے گھر کی خادمہ بھی اپنے سامنے کی روٹی دے دیتی ہے، اس کے بعد بغیر کچھ کھائے کے پانی کے چند گھونٹ پر افطار کر لیتے ہیں، دوسرا دن روزہ رہتے ہیں، پھر افطار کے وقت چند روٹیاں لے کر بیٹھتے ہیں افطار کرنے کے لیے، پھر ایک سائل آتا ہے، دستک دیتا ہے، کہتے ہیں کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں یتیم ہوں، اہل بیت آپ کے در پر آیا ہوں۔ تو ہر ایک اپنے اپنے حصے کی روٹی دے دیے، پھر چند گھونٹ پانی پی کر افطار کر لیے، اس کے بعد تیسرے دن روزے کے بعد افطار کرنے بیٹھے، پھر ایک سائل آتا ہے، کہتا ہے میں قیدی ہوں، آپ کے گھر آیا ہوں، مجھے میرا خیال کرو، اطعمونی مما طعمکم اللہ، اہل بیت اللہ نے جو نعمت تم کو دی اس میں سے کچھ مجھے بھی کھلا دو، کچھ کھلاؤ کہا، مما کہا، جو کھاتے وہ پورا دے دو نہیں کہا، کچھ کھلاؤ کہا۔ ایک روٹی سے بھی اس کی بھوک مٹ سکتی تھی، ہر ایک نے اپنے سامنے کی ساری روٹیاں دے دی، اور 3 دن ایسے گزر گئے، افطار پانی پر ہو گیا، خود کچھ نہیں کھائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا رسول کریم علیہ السلام کے بعد، جبریل جاؤ ان کے خانوادے کی شان سنا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کھانے کی خواہش کے باوجود خود کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، اور کھلا کر کیا کرتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم شکریہ کے کلمات ادا کرو، صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اللہ سے ہمارا جو رشتہ ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خانوادے کے خصائص ہیں، تو انہوں نے ہمیں گویا کہ یہ بھی پیغام دے دیا کہ کھا رہے ہو تو خبردار اپنے اعلیٰ نعمتوں سے استفادہ کرنے والوں، امت رسول کے بیوگان کو بھی یاد کرو، اور اچھے اعلیٰ لحاف میں چین سے سردی کے دن میں آرام کی زندگی سے استفادہ کرتے ہیں سونے والوں، ان بیوہ عورتوں کو بھی یاد کرو، ایک چادر کو اوڑھ کر وہ کراہتے ہوئے سو رہی ہے، اپنے پیارے بچوں کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے، اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عید کے موقع پر اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے اچھے سے اچھے لباس پہنا کر عیدگاہ لے جانے والوں، ان یتیموں کا بھی خیال کر لو جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا ان کا والد دنیا میں نہیں رہا، وہ بچہ دیکھ کر افسوس کرتا ہے کاش میرا بھی باپ روئے زمین پر ہوتا، انگلی پکڑ کر مجھے بھی لے جاتا تھا۔ اسی طرح سے ہم زندگی کے ان پاکیزہ احساسات کے ساتھ زندگی کے لمحات کو بتائیں، اور پیغام ان کی زندگی کا لیتے ہوئے سارے کے سارے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ خیر فرمائے۔